السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا یوٹیوب میزبان انجینئر ریاض احمد رانا، ان رانا ویلفیئر کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، ہم نے یہ چینل کا آج آغاز کیا ہے، اور ویسے تو ہمارے چینل میں بہت سارے سیگمنٹس ہیں، اس میں قرآنی آیات، ان کا ترجمہ اور تفسیر، اور اس کے علاوہ بچوں کے پروگرام اور اس طرح کے بہت سارے سیگمنٹس ہیں، تو مگر زیادہ تر فوکس ہمارا ویلفیئر کے اوپر ہوگا۔ تو ناظرین، آج کل جو مہنگائی کا دور ہے، اور مہنگائی جو جس طرح سے تیز رفتاری سے بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے ملک میں غریب آدمی کا جینا بالکل وہ ہو گیا ہے، جینا مشکل ہو گیا ہے۔ تو آپ یوں دیکھ لیجئے کہ ہر چیز کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ پیٹرول ایک بیسک چیز ہے، فیول جو ہے، کیونکہ یہ اس کا اگر 1 روپیہ بھی بڑھے گا تو کیونکہ یہ ٹرانسپورٹیشن میں استعمال کیا جاتا ہے، تو 1 روپیہ بھی بڑھے گا تو ہر چیز میں کرائے بڑھیں گے، تو ہر چیز میں ریٹ بڑھیں گے۔ لیکن یہاں تو ایک حد ہو گئی ہے، پہلے 20 روپے بڑھائے گئے، پھر 70 روپے بڑھائے گئے، جب 37 روپے پیٹرول پہ بڑھے گا تو ہر چیز کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی۔ اور جس قدر آج کل کے دور میں یہ قیمتیں جا رہی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ غریب آدمی کا زندہ رہنا مشکل آسان ہوگا۔ جو سفید پوش ہے ان کا تو ان کے لیے عذاب ہو گیا ہے، اور پھر پیٹرول کے علاوہ پھر بجلی کے بلز کے اندر اس قدر ٹیکسز ہیں، اور یونٹ بڑھا دیے گئے ہیں، ریٹ آف یونٹ بڑھا دیا گیا ہے، تو کس طرح لوگ گزارا کریں گے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے جو معیشت دان ہیں اور وزراء خزانہ ہیں، وہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اتنے کروڑ کا بجٹ بنا دیا، اتنے لاکھوں کروڑوں کا بجٹ بنا دیا۔ وہ بھائی، جو غریب آدمی اس کا بجٹ تو بنا کے دکھاؤ۔ جو 20-30 ہزار کمانے والا ہے، اس کے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ ایک آدمی دور جا کے کام کرنے جاتا ہے موٹر سائیکل پہ، کم سے کم 1 لیٹر تو پیٹرول اس کو چاہیے آنے جانے کے لیے۔ 1 لیٹر پیٹرول 300 روپے کا وہ ڈالے گا اپنی روزی کمانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اگر اس کے 2 بچے ہیں اگر اس کے، تو 2 یا 3 بچے ہیں، ان کے راشن، چھوٹی فیملی ہے، بیوی بیوی بچے، تو چھوٹی فیملی کا راشن بھی آج کل 10,000 8,000 سے کم نہیں آتا ہے۔ دودھ کے ریٹ اللہ معافی 220 اور دہی 360۔ اس قدر مہنگائی کا عذاب ہم نے پہلے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ بہت سارے دور دیکھے ہیں، مگر اتنا مہنگائی نہیں دیکھی ہم نے۔ تو آٹا دیکھ لیں، گھی دیکھ لیں، گھی کا حالت یہ ہے کہ 2-3 سال پہلے یہی کوکنگ آئل جو ہے 5 لیٹر کا پیک جو تھا وہ 800 روپے میں آ جاتا تھا۔ اب سنا ہے کہ 700 روپے لیٹر ہے، 1 لیٹر کی قیمت 700 روپے ہے۔ تو کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگتا۔ سبزی دیکھ لو تو مہنگی، 200-250 روپے کلو، بینگن ہے، ٹنڈا ہے، جن کو کوئی 30 روپے 40 روپے بھی نہیں پوچھتا تھا۔ یہ کہاں سے عذاب آ گیا؟ ان کی پالیسیاں ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے ارباب اختیار کو کہ یہ ہمارے اوپر رحم کرے غریبوں پہ، تو کس طرح گزارا ہوگا لوگوں کا۔ اور یہاں پہ پھر اس کے علاوہ اگر ماضی میں چلا جائے تو میں آپ کو یہ بات خیر اتنی ضروری نہیں ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ لوگ میری بات کو بھروسہ نہ کریں، کہ جب ہم چھوٹے تھے تو عید کا موقع آ جاتا تھا، تو آپ یقین کریں عید کی چپل 5 روپے مل جاتی تھی، 60 روپے میں جوتے مل جاتے تھے، بہترین چمڑے کے بنے ہوئے، اور 5-10 روپے میں چپل مل جاتی ہے اچھی والی، تو جاپانی شیٹ لگی ہوئی ہوتی اس میں، اور ہمیں عید پر 1 روپے ملتا تھا۔ آپ یقین کریں عید پہ 1 روپے ملتا تھا، کیونکہ عام دنوں میں 1 آنا ملتا تھا۔ 1 روپیہ وہ پوری عید والے دن ہم خرچ نہیں کر سکتے تھے، آپ یقین کریں۔
وہ بھی پیسے بچ جاتے تھے، باقی اگلے دن خرچ کرتے تھے۔ 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے۔ نہ جانے وہ گولڈن دور کہاں چلا گیا، کس کی نظر لگ گئی۔ ایوب کا دور سب سے بہترین گولڈن دور تھا۔ آپ کہیں گے کہ وہ ڈکٹیٹر تھا، کچھ بھی تھا، لیکن ایوب کے زمانے میں مہنگائی نہیں تھی، اور وہ بس میرے خیال 1 روپے کلو چینی تھی شاید، یا 8 آنے، تو 4 آنے چینی پہ بڑھے تھے، تو لوگوں نے صدر ایوب کو کتا بولنا شروع کیا، تو وہ عزت سے اتر گیا۔ تو پھر اس کے بعد اب کچھ لوگوں کو یہ برا لگے گا، پھر بعد میں بھٹو صاحب کو جمہوریت کا مروڑ اٹھا۔ بس جمہوریت جب سے آئی ہے اور سیاستدان بار بار آتے گئے ہیں، سب نے قرضے لے لے کے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ ڈالر اس وقت 300 روپے سے اوپر چلا گیا ہے، تو کس طرح یہ ہوگا؟ اچھا، تو اب یہ ہے کہ اس کا کوئی حل ہے کسی کے پاس، کہ بھئی اگر عمران خان دوبارہ آ جائے تو کیا عمران خان کے پاس جادو کی چھڑی ہوگی، یا نواز شریف آ جائے، یا زرداری صاحب دوبارہ آ جائے، ان کے پاس کوئی الادین کا چراغ ہے؟ کوئی حل ہے اس کا؟ کہاں سے کہاں مہنگائی پہنچا دی گئی ہے، پتہ نہیں، ہمارا تو دماغ کام نہیں کرتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ غریب آدمی کے آنسو کیسے پہنچے جائیں گے؟ اچھا، یہ تو میں غریب لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اور ایک اور پوائنٹ ہے کہ آج کل جس بات پہ مظاہرے ہو رہے ہیں کہ ان کو جو مراد یافتہ طبقہ ہے، جیسے کہ ان کی سیلری بھی بہت زیادہ ہے، 5 لاکھ، تقریباً 5 لاکھ 10 لاکھ، اور ان کو نمبر آف لیٹرز جو ہے وہ فری دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے جج ہیں، آرمی کے آفیسر ہیں، اور سیاستدان ہیں، ایم این اے، ایم پی وغیرہ، اور ان کو ان کی بجلی بھی نہیں بند ہوتی، لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی، اور ان کو یونٹ بھی فری دیے جاتے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ مرنا نہیں ہے انہوں نے؟ تو ناظرین، ہو سکتا ہے یہ باتیں بہت چبھنے والی باتیں ہیں، مگر یہ حقیقت ہے، ہمیں مجبوراً کہنا پڑ رہی ہیں۔ غریب آدمیوں کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، نہ اس کو نمبر آف یونٹ فری ہے، بلکہ 300 یونٹ 400 یونٹ والے کا تو بیڑا غرق کیا ہوا ہے انہوں نے۔ تو سمجھ میں آتا کس طرح یہ گزارا ہوگا لوگوں کا۔ اور اس ناظرین، پھر آخری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ بھی ہمیں اس عذاب سے نکالو، جیسے کرونا سے نکالا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی نکالو ہمیں۔ تو یہاں یہ ناظرین ایک بات بہت ضروری آپ سے گوش گزار کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تو ہے غریب لوگ جو کما سکتے ہیں، بڑے مشکل سے کما رہے ہیں، ان کی آمدنی کم ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو جن کے گھر میں کوئی مرد کمانے والا نہیں، وہ ہے ہماری ماں بہنیں، بہو بیٹیاں، جو بیچاری بیوہ ہیں، وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں کمانے کے لیے، اپنے بچوں کی پیٹ پالنے کے لیے۔ ناظرین، وہ پسا ہوا طبقہ جن کو زیادہ تر ان میں معاشیاں بھی ہیں، وہ بیچاری 10 گھروں میں یا 4 گھروں میں کام کر کے آتی ہیں، اور پھر بھی گزارا نہیں، جھاڑو پوچھا برتن وغیرہ، اور پھر شوہر بھی کما رہا ہوتا لیکن پھر بھی گزارا نہیں ہوتا۔ ناظرین، اس طبقے کو، بعض بیوہ ہیں، بعض جن کے شوہر بھی ہیں، تو ہم نے اس چینل کے ذریعے، علامہ ویلفیئر چینل کے ذریعے، ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے ان بیواؤں یتیموں کو دیکھا جائے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ تو لہذا ہمارے یہ پروگرام بنا ہے، ہم نے میٹنگ کی ہے، تو یہ ہے کہ بیوہ خاتون کو کم از کم، ابھی تو ہمارے پاس ٹارگیٹ تو 100 گھرانوں کا ہے کہ ان کو ہر مہینے راشن پہنچایا جائے، لیکن ہمارا ابھی بجٹ بہت محدود ہے۔ ہم کم سے کم ابھی جو دے رہے ہیں، ہم کم سے کم 5-10 دن کا راشن خواتین کو پہنچا رہے ہیں، اور
اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، اور میں آپ سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں، اور الرانا ویلفیئر فاؤنڈیشن میں اس کا واٹس ایپ نمبر آپ کو آ رہا ہوگا اسکرین پہ، تو آپ فون کر کے ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اور مخیر حضرات سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اس کار خیر میں حصہ لیں۔ تو الرانا ویلفیئر جو ہے نا، اس کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور شیئر کریں، اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں، تو میں آپ کا بہت ممنون ہوں گا۔ تو ہم سب مل کے اس کار خیر میں حصہ لیں، اور پھر ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ 100 گھرانوں کو مہینے کا راشن، زیادہ تر اس میں 90% بیوہ خواتین کو، جو بیچاری جن کے گھر میں کوئی کمانے والا، خود محنت مزدوری کرنے جاتی ہیں باہر، تو ان کو، ان میں ماسیاں بھی شامل ہیں، تو ان کو جو ہے نا گھروں پہ راشن فراہم کیا جائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے آپ کے تعاون سے، اور اس کے علاوہ میرا پروگرام یہ ہے کہ اگر ان کو گھر پہ کوئی چھوٹا موٹا کام ہم فراہم کر دیں، تاکہ ان کو گھر سے باہر نکلنے کی زحمت نہ گوارا کرنی پڑے، تو چار دیواری کے اندر خواتین، وہ شریف خواتین اپنے گھر میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کام، اس میں زیادہ تر یہی ہے کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ لوگوں نے مشورہ بھی دیا ہے کہ سلائی مشینیں فراہم کی جائیں، مگر ناظرین ابھی بہت چونکہ مہنگائی کی وجہ سے مجھے نہیں میرا تو اندازہ ہے کہ 5,000 کی سلائی مشین ہوگی، لیکن میں نے مارکیٹ چیک نہیں کی، اور 5 یا 10,000 میں ایک سلائی مشین پڑتی ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس الرانا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت ان کو گھروں پہ ایک سلائی مشین فراہم کی جائے، تاکہ وہ گھر میں بیٹھ کے سلائی کر سکے، اور تاکہ باہر نہ نکلنا پڑے۔ تو ناظرین، یہ ہمارے پروگرام ہے، دعا کریں کہ اللہ میاں ہمیں کامیاب کریں، آپ کے تعاون سے ہی ہوگا، اور آپ کی آراء کی مجھے انتظار رہے گا، آپ کی قیمتی رائے سے میں اپنے پروگرام کو اپنے قیمتی مشورے دیجیے بہتر بنا سکتا ہوں۔ تو ناظرین، اگلا بلاگ ہم سورہ فاتحہ سے شروع کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے پچھلے بلاگ میں بتایا تھا کہ قرآن کریم کی وہ چھوٹی چھوٹی آیات اما پارا کی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ان کو ترجمہ اور ترجمہ اور ان کی مختصر تفسیر آپ تک پہنچائی جائے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ